اگر ہم اپنے بارڈرز کھول دیں دنیا کو اور دنیا آئے اور ہمارے کلچرز دیکھے تو پاکستان واحد کنٹری ہے جس میں سارے آثار موجود ہیں. تقریباً پاکستان کو 18 بلین اینولی ہم لوگ JDP میں حصہ ڈالتے ہیں. یہ صرف سکھ ٹورزم کی بات کی جائے تو آپ سوچیں کہ کتنی ایئر لائنس پاکستان آئیں گے, کتنے لوگ آئیں گے, کتنے ہوٹلز اس میں چلیں گے, کتنے جو ہے لوگ ٹریول کریں گے, کتنا ٹرانسپورٹیشن چلے گا, کتنے لوگوں کے بزنسز چلیں گے, کتنے بزنسز اس فیسٹیول سے ریلیٹڈ. آپ ایک فیصل مسجد کے سامنے فوڈ سٹالز دیکھیں, آپ ایک فیصل مسجد کے سامنے جو ہے لوگوں کو ٹرانسپورٹیشن دیکھیں, لوگوں کا آنا جانا دیکھیں, جو لوگ جوتی آرگنائز کرتے ارینج کرتے اس 50-50 20-20 روپے کے ان کی کام کو دیکھیں, کتنے لوگ اس میں انگیج ہیں, کتنا امپلائمنٹ لوگوں کو دیا گیا اور کتنے لوگوں کے گھروں کے چولہے سے چلتے. السلام علیکم, اٹس ہرا فرام ویلکم پاکستان پوڈ کاسٹ. آپ لوگوں سے بہت ساری چیزوں پہ ڈسکشن ہوئی, بہت ساری باتیں کی ہم لوگوں نے, اور بہت ساری ڈفرینٹ ٹاپکس تھے جن پہ ہم نے بات کی, اور ہم لوگوں نے بتایا کہ آگے ہم کس چیز پہ بات کریں گے. آج ہم اسپیسیفکلی بات کریں گے ریلیجیس ٹورزم کی, کہ پاکستان میں ریلیجیسلی کتنے ریلیجیس ہیں جو پاکستان میں آباد ہیں, اور ان کی کتنی سائٹس ہیں جو بے شک پاکستان میں ان کی کمیونٹیز نہیں ہیں, لیکن انٹرنیشنلی بہت سارے ایسے ریلیجن ہیں جن کی سائٹس پاکستان میں موجود ہیں, اور انٹرنیشنلی کتنے ٹورسٹ پاکستان آتے ہیں صرف اپنی ان ریلیجیس سائٹس کو وزٹ کرنے کے لیے. جی سر. تھینک یو ہرا. فرسٹ آف آل میں سب دیکھنے والوں کو جو ہے نا ویلکم کرتا ہوں ویلکم پاکستان پوڈ کاسٹ میں. آج کا جو ٹاپک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا کہ ریلیجیس ٹورزم ہے کیا. بیسیکلی ہم پاکستان جو ہے نا مسلم کنٹری ہے, یہاں زیادہ تر پاپولیشن جو ہے نا مسلم ہے, اور مسلم لوگ جو ہے نا بہت جگہوں پہ جو ہے نا وہ ٹریول کرتے ہیں. ایک تو فرسٹلی انٹرنیشنلی ہم جاتے ہیں حج عمرہ کے لیے. اب ادھر ڈومیسٹکلی بہت سارے لوگ ٹریول کرتے ہیں. فار ایگزامپل جسٹ فیمس جو ہے نا بڑے بڑے ماسک ہے پاکستان میں, فیصل مسجد ہو گیا ہے, پھر لاہور میں جو ہے نا شاہی ماسک ہو گئے. اس کے علاوہ جو ہے نا مختلف جو ہے نا دربار ہے, جس طرح داتا دربار ہے, شاہ عبداللطیف بٹائی کا جو ہے نا دربار ہے, لال شہباز قلندر کا دربار ہے. یہ بہت سارے اس کی جو ہے نا مختلف بلیورز ہے, لوگ ہیں جو ٹریول کرتے ہیں, مختلف ان کی عرس ہوتے ہیں, مختلف ان کے وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں جو لوگ اس کے لیے جو ہے جاتے ہیں ٹریول کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر میں مسلم کمیونٹی کی بات کروں تو جس کو تبلیغ کہتے ہیں, پریچنگ کہتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ موومنٹ کرتے ہیں, جاتے ہیں, لوگوں کو جو ہے نا دین کے بات کرتے ہیں, دین سکھاتے ہیں, ان کا لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. یہ بھی ریلیجیس جو ہے نا ٹورزم کا ایک ٹائپ ہے, قسم ہے. اس کے علاوہ جس طرح آپ نے اس سے پہلی بات کی کہ مختلف ریلیجن ہے پاکستان میں, تو اگر ہم مسلم کمیونٹی کی علاوہ جو ہے نا بات کریں کہ جتنی لوگ انٹرنیشنلی یا ڈومیسٹکلی اس میں ٹریول کرتے ہیں, دوسرے نمبر پہ ہم بات کر سکتے ہیں ہندو کی. ڈفرینٹ جو ہے نا ہمارے ساتھ ٹیمپلز ہے, بلوچستان میں ہے, سندھ میں ہے, جو بہت ہسٹوریکلی ہے کیونکہ یہاں پہلے ہندو آباد تھے, وہاں ہندو کا بہت ہسٹری ہے. ان کی ہندو کی بہت ڈفرینٹ ہیریٹیج سائٹس ہے, ڈفرینٹ جو ہے نا یادیں ان لوگوں کے جو ہے نا وابستہ ہے. ان کی کتابوں پہ یہ چیزیں ہیں, ان کی کتابوں میں درج ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان آئے اور اپنے پرانے جو ہے نا جو ان کے کلچرز ہے, ثقافت ہے, یا جو ان کے ہسٹوریکل مندر ہے, ٹیمپلز ہے, ان کی وزٹ کرے. اور ان میں جو ہے نا کیونکہ ہر ریلیجن کا اپنا لوگوں کا اپنا بلیف ہوتا ہے, اور ان کے ساتھ وہ دلی لگاؤ رکھتے ہیں کہ وہ اپنی پرانی چیزوں کو دیکھیں, پرانی جگہوں جو ہے نا وزٹ کریں, وہاں اپنی عقیدت مندوں اور لوگوں سے ملیں. پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں سکھ کمیونٹی کی, تو آلموسٹ میرے خیال سے سارے دیکھنے والوں کو یہ پتہ ہوگا کہ گرودوارا جو ہے نا ننکانہ صاحب وہ سکھ یاتریوں کے لیے اس طرح ہے جس طرح مسلمانوں کے لیے جو ہے نا مکہ مدینہ ہے. پوری دنیا سے سکھ یہاں آتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے نا پاکستان کی جو ڈفرینٹ سٹیز میں لوگ رہتے ہیں سکھ کمیونٹی, وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے نا جاتے ہیں وہاں, کیونکہ ان کی بہت ہسٹوریکل یادیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں, اور یہ اس پرپس کے لیے وزٹ کرتے ہیں, وہاں جاتے ہیں کیونکہ ان کی زیادہ ان اپنے اس لوگوں کے ساتھ, اپنے پرانے جو ہے نا جو ان کی جن کی یہ فالورز ہے ان کے ساتھ عقیدت ہے, تو ان کو اس میں سکون ملتا ہے, یہ اچھا فیل کرتے ہیں. جس طرح مسلم جو ہے نا عمرے پہ جاتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں, اپنے مذہبی تہواروں پہ جاتے ہیں, اس طرح یہ لوگ جاتے ہیں اور ان کو یہ جو ہے نا زیادہ اچھا لگتا ہے. اس کے بعد میں ایک بات کروں گا بدھسٹ پہ.
تو بدھسٹ کی یہاں کیونکہ بہت سارے بدھ مت کے لوگ یہاں آباد تھے، جس طرح اسپیسیفک ایریا ہے ہمارے ٹکسلا ہے، گندھرار سویلائزیشن کے ہے، سوات ہے، بدھ کڑا ہے، بٹخیلا ہے، بہت سارے اس طرح جگہ ہے، تخبائی ہے جس میں ہندو کے آثار ابھی بھی ہیں. منگس ہندو جو ریلیجن کے لوگ ہیں وہ آتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم، اور یہ پی جی ڈی سی کے یا پاکستان کی ڈفرینٹ ٹورسٹ کمپنیز نے ان کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اور ان کو ان سائٹس پہ لے کے جاتے ہیں، وہاں اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں اور وہاں یہ اپنی پوجا وغیرہ کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں جو ان کو پرانے اپنے 100 سال کے پہلے کی 200 سال پہلے کی تاریخ یاد دلاتے ہیں. ان کا بھی بہت ہے. اس کے علاوہ میں اس پہ بات کروں کرسچنس کے حوالے سے تو بہت ساری کرسچنز ہے پاکستان میں، اس کے مختلف چرچ ہے. آپ کو 100-150 سال پرانے چرچ جو ہے نا ملیں گے، لاہور میں مل سکتے ہیں، آپ کو مری میں مل سکتے ہیں، پاکستان کی ڈفرینٹ جو ہے نا سٹیز میں آپ کو ان کے چرچ ملیں گے جو یہاں وہاں اپنے عبادت گاہوں پہ جاتے ہیں. مختلف انٹرنیشنل جو کرسچن ہیں وہ آتے ہیں اور ان کے جو نا پرانے ہسٹوریکل عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، وہاں ان کی اپنی مذہبی تہواریں ہوتے ہیں وہ مناتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا چترال میں ایک خاص قوم قبیلہ رہتے ہیں جو چترال کے ایریا کو بمبوریت کو کافرستان کہتے ہیں. وہ کافرستان میں ایک الگ قبیلہ ہے، ان کا الگ کلچر ہے، الگ ٹریڈیشن ہے. پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، ان پہ ریسرچز کرتے ہیں، ان کے کلچرز دیکھتے ہیں، ان کے ٹریڈیشن دیکھتے ہیں، اس کے مختلف مذہبی تہوار دیکھتے ہیں. لوگ آتے ہیں، ان کی کانٹینٹ بناتے ہیں، ان کے ساتھ ڈانس وغیرہ کرتے ہیں، ان چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں. اس کے علاوہ میں اسماعیلیز کی بات کروں جو گلگت بلتستان میں اسماعیلز، ان کا جو ہے نا لاسٹ ابھی جو امام ہے ان کا مذہب ریلیجن تھوڑا چینج ہے، یہ اہل تشیع کو تھوڑا نزدیک ہے. ایک الگ کانسیپٹ ہے، ایک الگ مذہب ہے، ایک الگ سوچ ہے، ایک الگ کلچر ہے، ایک الگ چیز کے ساتھ ہیں. وہ کافی جو ہے نا وہاں ان کی ہے فالورز بھی بہت ہے، لوگوں کے ایک الگ سوچ ہے. تو یہ میں نے تقریباً آپ کے سامنے آلموسٹ کوئی 5-6-7 رکھے. آلموسٹ اس طرح بہت سارے ہسٹوریکل سائٹس ہے، ہیریٹیجز ہے، پرانے زمانے کے 100 سال 200 سال پہلے کی کھنڈرات ہے جو لوگ یہاں ہیں. یہ سارا جو میں نے جتنا بولا جتنا اس پہ ہے، یہ سارا جو جتنا اس کے لیے ٹریول ہے، جتنا ورک ہے، یہ ریلیجیس ٹورزم کا حصہ ہے. جیسا سر آپ نے بات کی کہ ڈفرینٹ ریلیجن ہے پاکستان میں، تو اسی طرح ان کے پھر ڈفرینٹ فیسٹیولز وغیرہ بھی ہوتے ہوں گے. جس طرح ہمارے پاکستان ہمارے مسلمانوں کے عید ہو گئی یا اور فیسٹیولز ہو گئے، ان لوگوں کے بھی ہوتے ہیں. تو اس چیز میں کتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ ٹورزم کو کتنا بوسٹ دے سکتی ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان میں ہمارے مذہبی تہوار عیدیں آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے ٹکٹس کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، لوگوں کا فلو زیادہ ہو جاتے ہیں، ایئر لائن فل ہوتے ہیں، ایک مہینے سے پہلے لوگ ٹکٹ بک کرتے ہیں، ڈبل ریٹ پہ لوگ ٹکٹ لیتے ہیں. اس میں کوئی یونیک بات نہیں ہے، لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ یہ عید ہے، ان کا مذہبی فیسٹیول ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے بلانگنگ کے ساتھ، اپنے نیئر لوگوں کے ساتھ منائیں. اسی طرح اگر ہم اس کی بات کریں، سکھ کی بات کریں، تو سکھ یاتری جو ہے سال میں 1-2 دفعہ ان کا وہ ایونٹ ہوتا ہے جو وہ آتے ہیں، پوری دنیا کے کونے کونے سے سکھ جو ہے نا یہاں پہنچ جاتے ہیں. ان کا پراپر ٹائم ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی اچھی باتیں یادیں شیئر کر دیتے ہیں، ٹائم گزارتے ہیں، ایک ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اپنے مصروف لائف سے ٹائم نکال کے آتے ہیں. اس کے علاوہ اگر میں اس کی بات کروں کرسمس کے، جس طرح آپ کو دیکھتے ہو کہ کرسمس لوگ مناتے ہیں، گورنمنٹ اس کو بہت فیسلٹیز دیتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. مختلف جگہوں میں کرسمس کے بہت سارے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم اس پہ بات کریں تو ہندو کے لیے نوراتری ہے، دیوالی ہے، وہ مناتے ہیں. پورے پاکستان میں اس کو چیز کو جو ہے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. مسلم برادری بھی اس کے ساتھ اس میں شریک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سکھ لوگ، وہ ہندو لوگ ہماری عیدوں میں شریک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کا لگاؤ ہے. میں ایک چھوٹا سا مثال آپ کو دے دوں. اب جو ہے نا جیسا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں مسلم جو ہے نا کمیونٹی، خاص کر اسپیشل پٹھانوں کی کمیونٹی، وہ روزے رکھتے ہیں، صحیح طریقے سے رکھتے ہیں. تو وہاں جو سکھ آباد تھے، پہلے کسی نے اس سے پوچھا کہ یار آپ لوگوں کا روزہ ہے؟ وہ کہہ رہے ہم روزے کے کانسیپٹ کو نہیں مانتے، لیکن ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے روزہ رکھتے ہیں تاکہ ان کو یہ فیل نہ ہو. ہم ان کے ساتھ جو ہے نا ایسا تہوار مناتے ہیں، عیدیں مناتے ہیں. یہ لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا جو ہے نا محبت ہے. آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا کہ اس میں ٹورزم کتنا ہے، آپ اس پہ سوچیں کہ اگر یہاں عید ہے، یہاں کوئی فیسٹیول ہے، یہاں جو ہے نا سکھوں کی یاترا ہے، یہاں جو ہے نا دیوالی ہے، یہاں جو ہے نا کرسمس ہے، تو آپ سوچیں کہ کتنی ایئر لائنس پاکستان آئیں گے، کتنے لوگ آئیں گے، کتنے ہوٹلز اس میں چلیں گے، کتنے جو ہے نا لوگ ٹریول کریں گے، کتنا ٹرانسپورٹیشن چلے گا، کتنے لوگوں کے بزنسز چلیں گے، کتنی بزنسز اس فیسٹیول سے ریلیٹڈ ہے. آپ آسانی سے اس چیز پہ بات کریں کہ اگر عید کی بات کیا جائے اور انٹرنیشنلی جو ہماری کمیونٹی، مسلم کمیونٹی باہر ہے، وہ آتے ہیں، تو آپ عیدوں پہ بازاروں میں رش دیکھو، آپ جوتوں پہ رش دیکھو، آپ کپڑوں پہ رش دیکھو، آپ ہر چیز پہ رش دیکھو، آپ پیٹرول پمپس پہ ایون رش دیکھو. یہ سارا رش، یہ ساری چیزیں، یہ ٹورزم پوٹینشیل ہے، کیونکہ وہاں سے لوگ آتے ہیں، لوگ ٹریول کرتے ہیں. اس چیز کا نام ٹورزم ہے، اور یہ ریلیجیس ٹورزم ہے.
کہ جتنے لوگ ان ایکٹیویٹیز کے لیے آتے ہیں کیونکہ یہ مذہبی ایکٹیویٹیز ہے, یہ ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہے, ان سارے کو اس کا نام دے سکتے ہیں. سر اگر جس طرح آپ نے بات کی کہ ہم ڈفرینٹ لوگ آتے ہیں, اگر صرف ان کی بات کی جائے سکھ لوگوں کی, جو ابھی ہم لوگوں کے ویزا میں بھی بہت ایشو ہوتے, پاکستان کا ویزا نہیں ملتا, تو بہت لمیٹڈ لوگ آتے ہیں سکھ جو پاکستان آتے ہیں اور پاکستان آ کے اپنے گردوارہ میں جو بھی ان کی فیسٹیولس ہوتے ہیں وہ مناتے ہیں. تو اس کی ایک لاسٹ ایئر کچھ وہ نمبرز آئے تھے کہ تقریباً پاکستان کو 18 بلین اینولی ہم لوگ GDP میں حصہ ڈالتے ہیں, یہ صرف سکھ ٹورزم کی بات کی جائے, اور اس کی 82,000 جابس وہ اس پہ جابس کروائی جا سکتی ہیں یا ہو سکتا ہے اس پہ کام, لیکن ہمارے پاکستان میں اس طرح کر کے کام نہیں ہے. تو اسی طرح ڈفرینٹ باقی بھی کلچرز ہیں, باقی بھی ریلیجن ہیں, تو اگر اس پہ کام کیا جائے تو کتنا. ہیرا جو آپ نے بات کی نا اکنامک کنٹریبیوشن کے پہلے کہ سکھ یاتروں کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کو کتنا پیسہ ملتا ہے اور کتنے لوگ اس بزنس میں انوالو ہے یا کتنے لوگ کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنے بارڈرز کھول دیں دنیا کو اور دنیا آئے اور ہمارے کلچرز دیکھیں تو پاکستان واحد کنٹری ہے جس میں سارے آثار موجود ہے, جس میں سارے مذہبوں کے سارے لوگوں کے جو ریلیجیس سائٹس ہے, ہیریٹیج ہے, پرانے کلچر موجود ہے. ہم ایک ایک کی بات اگر کرتے ہیں نا تو اس پہ ایک ایک گھنٹہ بات ہو سکتی ہے لیکن ختم نہیں ہوگا. مسلمس کی علاوہ اگر مسلمس میں فار ایگزامپل اسلام آباد سے کوئی ٹریول کرتے ہیں تو پشاور محبت خان مسجد سالوں سال پرانا ہے, اس میں جو نا پرانے 100 سال پہلے کی جو چیزیں آپ کو ملتی ہے. اگر وہاں سے پشاور سے سوات سے KP کے اور ایریا سے کراچی سے لوگ ٹریول کرتے ہیں تو فیصل مسجد ایک ہسٹوریکل مسجد ہے, آپ جو نا اس کے وزٹ کر سکتے ہیں یا لوگ آ سکتے ہیں. یہ مسلمس کے لیے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں یا جو ٹریول کرتے ہیں. آپ نے آلموسٹ سنا ہوگا کہ جو بھی KP سے سندھ سے لوگ آتے ہیں, آپ جائیں تو فیصل مسجد میں جب بھی آپ وزٹ کریں تو آپ کو پاکستان کے کونے کونے سے ٹورسٹ ملے گا. بالکل, یہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں لیکن نماز کے علاوہ اس ہسٹوریکل جگہ کو دیکھتے ہیں کیونکہ یہ فیصل جو کنگ فیصل تھا اس کے ٹائم پہ بنا تھا, اس نے اس کے لیے فنڈنگ کی تھی. ایک ہسٹوریکل جگہ ہے, مسجد بھی ہے, ایک ہسٹوریکل پلیس بھی ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے یہ بات کی نا کہ سکھ یاتروں کے لیے اور لوگوں کے لیے اور اس کی جو اکنامک کنٹریبیوشن ہے, ایک ایک چیز پہ اگر ہم بات کریں نا تو آپ ایک فیصل مسجد کے سامنے ٹی دے کے, آپ ایک فیصل مسجد کے سامنے فوڈ سٹالز دے کے, آپ ایک فیصل مسجد کے سامنے جو نا لوگوں کو ٹرانسپورٹیشن دے کے, لوگوں کا آنا جانا دے کے, جو لوگ جوتی آرگنائز کرتے ارینج کرتے اس 50-50 20-20 روپے کے ان کی کام کو دے کے کتنے لوگ اس میں انگیج ہیں, کتنا امپلائمنٹ لوگوں کو دیا گیا, کتنے لوگوں کے گھروں کے چولہے سے چلتے ہیں. تو اگر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم سب پہ کام کریں, میں تو ایک چھوٹی سے ایک مسجد اور 2 مسجد اور ایک جو وہ ہے مختلف جو شرائن ہے ہمارے, جو درگاہ ہے, دربار ہے, ان کی بات کرو. اگر یہ تھوڑا ہم ڈیٹیلز پہ اس پہ جائے بات کریں تو یہ اربوں جو ہے نا PKR میں اور ملینز آف ٹریلینز آف ڈالر میں جو نا یہ جنریٹ کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ اس میں ملینز کے جو نا لوگ جاب ہے. لیکن یہ ٹورزم کا ایک چھوٹا سا ٹائپ ہے. اب اور ٹائپس پہ ہم بات کریں گے, ان ڈپ اس ریلیجیس پہ بات کریں گے تو بہت ڈیٹیل پہ اس پہ جو نا کام ہو سکتے ہیں, اور بہت بڑا کنٹریبیوشن یہ کنٹری کی GDP کو اور اکانومی کو دے سکتے ہیں. بالکل سر, جیسا ابھی آپ نے دربار وغیرہ کی بات کی, تو پاکستان میں یہ صوفی کلچر بھی بہت زیادہ ہے. مطلب ہمارے وہاں جتنے دربار ہیں, مطلب ہر مختلف قسم بابا گنج شریف اور مختلف قسم کی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ, اور اگر دیکھا جائے تو ہر کلچر کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کی, کرسچن ہو گئے یا بدھسٹ ہو گئے, کوئی بھی ہے تو وہ ان جگہوں پہ آتا ہے اور ان جگہوں کو وزٹ کرتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا؟ مختلف بزرگ جن کے جگہ پہ مزار بنتے ہیں نا, دربار بنتے ہیں, یہ مختلف جو ہے نا ٹائموں میں اچھے اللہ کے ولی بزرگ لوگ ہیں. میں آپ کو مثال دے دوں کہ ہر ایریا میں, ہر ریجن میں, ہر صوبے میں, ہر جگہ میں اپنا اللہ کا ولی تھا جو فوت ہو گئے, جس کے جگہ پہ دربار بن گئے, لوگ وہاں آتے ہیں, وہاں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. یہ لوگوں کا عقیدت ہوتا ہے ان کے ساتھ. ان کی کتابوں میں ان کے قصے سنے ہوتے ہیں, ان کی بزرگی کی باتیں سنے ہوتے ہیں, ان کے نیک اعمال کے بارے میں سنا ہوتا ہے کہ یہ اتنے اللہ والے لوگ تھے, تو ہم جائیں گے, اس کو دعا کریں گے, ادھر تھوڑا ٹائم گزاریں گے. آپ کسی بھی دربار پہ جاؤ, درگاہ پہ جاؤ نا, آپ کو کوئی ٹینشن پریشانی چیزیں نہیں ملے گی. آپ کو درگاہ پہ زیادہ سے زیادہ وہ ان کا جو وہ لنگر ہوتا ہے, لنگر ملے گا, کھانا پینا لوگ لے کے آتے ہیں, اپنا کھاتے ہیں, تھوڑا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, اس کے بعد جاتے ہیں. دربار کے پاس بڑا سین ہوتا ہے, جگہ ہوتا ہے, جگہ لوگ جہاں لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, لوگ وتھ فیملیز جاتے ہیں. کچھ لوگوں کا رانگ بلیف بھی ہے کہ بابا کچھ کرے گا, وہ کچھ نہیں کر سکتا, سب کرنے والا اللہ پاک ہے, لیکن انسان جا کے وہاں دعا کم از کم کر سکتے ہیں. ہم صرف اس کو جو ہے نا ریلیجیس
ٹورزم کی بیس میں اگر لیتے ہیں نا تو آپ اگر پاکستان کی کسی بھی درگاہ کے سامنے یا کوئی ٹائم گزارے 1 گھنٹہ گزارے تو 1 گھنٹے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پاکستان کے کونے کونے سے کتنے لوگ آتے ہیں, کتنے ڈفرینٹ لینگویجز کے لوگ آتے ہیں, کتنے ڈفرینٹ کلچرز کے لوگ آتے ہیں, کتنے انٹرنیشنل ٹورسٹ آتے ہیں, کتنے اسلام کے مذہب کے علاوہ اور مذہب کے لوگ آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کتنی ایمبیسیز ہے جو یہاں جو نا ہمارے مختلف درگاہوں پہ جاتے ہیں, وہ اس پہ چادر چڑھاتے ہیں, وہ ہندو بھی ہوتے ہیں, وہ کرسچن بھی ہوتے ہیں, وہ سکھ بھی ہوتے ہیں, لیکن آتے ہیں وہ ان چیزوں میں نے آپ کو اس سے پہلے مثال دیا کہ کتنے سکھ ہمارے عیدوں پہ ملتے ہیں, کتنے مسلمان دیوالی اور نوراتری میں جو نا وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں یہ جوائنٹ, میں مثال دیتا ہوں نا کلچرز کا, جوائنٹ جو ہے نا ریلیجس کا, یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت رواداری ہے. لیکن جس پوائنٹ پہ آپ نے بات کی ہے کہ صوفی کلچر پہ جتنی ہماری یہ دربار ہے, درگاہ ہے, اس کی ٹورزم ان چیزوں کے حوالے سے بات کریں تو اگر دربار پہ بات کریں, درگاہ پہ بات کریں, مسجد پہ بات کریں, ٹیمپل پہ بات کریں, چرچ پہ بات کریں, گرودوارے پہ بات کریں, ان سب میں جو ہے ٹورزم اپرچونٹی چیز ہے. اب چیلنجز کیا ہے, مسئلے کیا ہے, پریشانی کیا ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اکنامک انسٹیبلٹی ہے, سیکیورٹی کی ایشو ہے, جو ہم نے بڑا قصہ بنایا. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اس میں اویئرنیس نہیں پیدا کی کسی میں. بھائی ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, ہم مسلم کنٹری ہے, ہمارا اپنا بلیف ہے, اگر کوئی ہندو ہے تو ہندو ہے, آپ کو کسی نے یہ اجازت نہیں دی کہ آپ اس کے معاملات میں انٹرفیئر کرو. اگر کوئی سکھ ہے تو وہ سکھ ہے. تو یہاں مذہبی آزادی کا تھوڑا مسئلہ ہے, پرابلم ہے, ایشوز ہے, جس کی وجہ سے جو ہے ان چیزوں کو اتنی اچھی طریقے سے جو ہے اوپر پروموٹ نہیں کیا, آگے نہیں لے کے آئے. اگر آپ بدھسٹ منکس آتے ہیں اور اس کو ٹرپ کراتے ہیں تو ہو سکتا ہے لوکل لوگ کہیں کہ یہ لوگ کیوں آئے, حالانکہ یہاں سے 200 سال پہلے تو یہ بدھ مت لوگ رہتے تھے, یہ بدھسٹ رہتے تھے, ان کے باپ اجداد کی جو نا یہ چیزیں ہیں. بے شک آج ہم رہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کل پرسوں 100 سال بعد ہماری نسلیں بھی نہ ہو, کوئی اور لوگ ہو. تو ان چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے, ان کی جو ہسٹوریکل چیزیں ہیں ان کو جو نا سیکیور کرنا چاہیے. آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ اس پہ کام کرے, ان کو سیکیور کرے, دنیا کو ان جگہوں کو دنیا کے لیے اوپن کرے, تاکہ دنیا سے لوگ آئے, پرانے لوگوں کی کلچر دیکھے کہ آج سے 100 سال پہلے جو ہم سے پہلے لوگ رہتے تھے ان کا کلچر کیا تھا, ان کے رہن سہن کا طریقہ کیا تھا, ان کا مذہب کیا تھا, ان کا کلچر ٹریڈیشن کیا تھا, اس پہ کام کرے. یہ بیسٹ ہے تاکہ دنیا کو پرانے 100 سال پہلے کے لوگوں کے اور آج کے زمانے کے لوگوں کے کمپیریزن کا پتہ چل جائے. لیکن بدقسمتی سے ان سائٹس پہ, ان چیزوں پہ کسی نے کام نہیں کیا. نہ ٹریول اینڈ ٹورزم کی انڈسٹری میں کسی نے کام کیا, نہ پراپر گورنمنٹ نے کام کیا, نہ اس کے لیے ہم نے دنیا کو یہ جگہ اپنا پروموٹ کیا. ہمارے یہ سارے پلیسز, جتنے بھی پلیسز ہیں, جتنے بھی پوٹینشیل, یہ دنیا کو ہم نے ڈسپلے کرنا ہے, دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارے پاس اتنی چیزیں ہیں, آپ آئے ان کو وزٹ کریں. جب دنیا آئے گی, وزٹ کرے گی, تو یہاں سے پازیٹیو میسج لے کے جائے گی. اب دنیا کے ذہن میں پاکستان ایک اس طرح ملک ہے جہاں مسائل ہے, پریشانی ہے, لا اینڈ آرڈر کی, حالانکہ اس طرح کچھ نہیں ہے. دنیا آئے گی, یہ چیزیں دیکھے گی, تو یہاں سے پازیٹیو میسج لے کے جائے گی کہ پاکستان اچھا ملک ہے, ٹورسٹ فرینڈلی ملک ہے, آپ آ سکتے ہو, آپ وزٹ کر سکتے ہو, آپ اپنے مقدس ریلیجیس جو ہیریٹیج ہے, جگہ ہے, وہ دیکھ سکتے ہو, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہندو اپنے ٹیمپل پہ جا سکتا ہے, بدھسٹ جو ہے نا اپنا جگہ دے سکتا ہے, سکھ جو ہے نا اپنے گرودوارے پہ جا سکتے ہیں, کرسچن جو ہے نا اپنے اس پہ جا سکتا ہے, چرچ پہ جا سکتے ہیں. یہ چیزیں کریں گے, اس پہ کام کریں گے, تو تب دنیا کا اعتماد بڑھے گا, اور دنیا آئے گی, اور دنیا ٹورزم میں جو ہے نا انویسٹ بھی کرے گی اور وزٹ بھی کرے گی. سر جیسا آپ نے لوکلز کی ابھی بات کی, یہ اب پچھلے کچھ ٹائم سے یہ چیز بہت زیادہ ان ہو گئی ہے کہ ہمارے جو لوکلز ہیں وہ اس طرح کے ڈفرینٹ ریلیجنس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, یا اس چیز پہ ایک انتہا پسندی والی وہ چیز آ جاتی ہے. لیکن سر پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا. یہ ان دنوں یا یہ پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ صرف لوگوں کے پاس اتنا نالج نہیں ہے. اگر اس پہ کام کیا جائے تو تب بھی بہت کچھ ہے جو ہم خود کر سکتے. گورنمنٹ کو بیچ میں نہ بھی لایا جائے تو ہم لوکلز اس چیز میں کتنا حصہ ایڈ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جو نا اویئرنیس کی بات ہے. اویئرنیس سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہے, جو بزرگ ہے, جو بڑے لوگ ہیں, جن کا لوگ ماننے والے ہیں, جو مسجد کی پیش امام ہے, جو اس طرح لوگ ہیں جو اچھے پلیٹ فارم پہ بولنے والے ہیں, جن کے فالورز ہیں, جن کے بلیورز ہیں, ان لوگوں کو یہ بات کرنی چاہیے کہ بھائی جس طرح اسلام ایک مذہب ہے, اس طرح ہندو کا بھی ایک مذہب ہے, سکھوں کا بھی مذہب ہے. اسلام نے کبھی یہ اجازت نہیں دی ہے کہ آپ کسی کے مذہب کے یا کسی کی بلیف کے ڈسرسپیکٹ کریں. ہر بندے کی اس کے مذہب کے, اس کی بلیف کی الگ ایک رسپیکٹ ہے. اس کے ذہن میں, اس کے آئیڈیا میں, اس کے پہلے جو اس کے باپ دادا تھا ان کے ذہنوں میں, ان کے آئیڈیا میں ایک چیز ہے جس پہ جو نا وہ کام کر رہے ہیں. ہمیں اس چیز میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہم اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں, ہم اچھی طریقے سے لے کے جا سکتے ہیں, ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کو ایک پازیٹیو میسج دے دیں کہ بھائی ہم ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں, ہم ہر مذہب کے, ہم ہر جو ہے نا فرقے کی قدر کرتے ہیں, اور یہ سارے جو بلیورز ہیں, یہ سارے لوگ ہیں, یہ محبت سے رہ سکتے ہیں. آپ نے اس سے پہلے مثال دی ہے کہ اس سے پہلے جو ہے نا آپ اسلام آباد کا مثال لے لیں یا کئی مختلف جگہ کا مثال لے لیں, وہاں پہ آپ کو جو ہے نا ٹیمپل بھی ملے گا,
آپ کو مسجد بھی ملے گا, آپ کو چرچ بھی ملے گا. یہ چرچ والا بندہ, یہ ٹیمپل والا بندہ, یہ مسجد والا بندہ ایک ساتھ رہتے تھے, بالکل اور ایک ساتھ پیار محبت سے رہتے تھے. یہ تقسیم, یہ چیزیں جو نا ہمارے بڑے نے, ہمارے پالیسی میکرز نے, ہمارے جو نا لیڈرز نے, ہمارے میڈیا نے یہ فرق تفریق ڈالا. اب اس تفریق کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اتنا ورک کرنا ہے کہ ہم سب سے پہلے جو نا ہم انسان ہیں. انسان کے بعد جو ہے نا پھر ہم مختلف مذہبوں میں بٹے ہوئے کہ کوئی مسلمان ہے, کوئی کسی. اب ہم نے انسانیت کو ختم کیا, ہم نے انسانیت والے کانسیپٹ کو مذہب پہ تقویت دی کہ نہیں, سب سے پہلے جو ہے نا ہم مذہب ہے, مسلمان ہیں, بلکہ ہم باقی ڈفرینٹ قوموں میں بٹ گئے. سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں, سب سے پہلے ہم انسان ہیں, پھر مسلمان ہیں, پھر پٹھان ہے, پھر پنجابی ہے, پھر سندھی ہے, پھر بلوچی ہے. ہم نے یہ قومیت والی باتیں, ہم نے یہ مذہب والی باتیں پہلے کی, انسانیت ختم کی. دنیا نے سب سے پہلے اس فینامنا کو اڈاپٹ کیا کہ وی آر ہیومنس. سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں, انسان ہیں. انسان کے بعد ہمارے مختلف ریجن ہیں. تو ہم انسانیت والی چیز کو اگر اڈاپٹ کرتے ہیں اور ہم انسانیت پہ کام کرتے ہیں تو یہ سارے مذہبوں کے ہم قدر کرنے والے بن جائیں گے. سب لوگوں سے ہم پیار محبت کرنے والے بن جائیں گے, اور دنیا اس چیز کو جو ہے نا ایکسیپٹ کرے گی. ابھی دنیا میں جو ہے نا بات کرتے ہیں کہ ہم ایکسٹریمسٹ ہیں, ہم جو ہے نا ٹیررسٹ ہے, ایکسٹریمسٹ ہے, بہت سارے مسائل ہمارے پاس ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں. ٹورزم میں آج کل ٹاپ پہ ہے نا گلگت بلتستان پاکستان میں, اس میں لوگ کام کر رہے ہیں, ٹورسٹ بھی بہت جاتے ہیں. کیوں؟ وہاں جو نا ایک مذہب اسماعیلی لوگ ہیں, انہوں نے کا جو بڑے ہیں انہوں نے کام کیا ہے, اسماعیلی جو دین کے ماننے والے ہیں, انہوں نے اس ایریا میں اس وجہ سے کام کیا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ٹورسٹ آئیں گے تو یہ ساری انڈسٹریز چلیں گی, اور انہوں نے پراپر گراس روٹ لیول سے اس چیز پہ کام کیا کیونکہ ان کو اس چیز کا اویئرنیس ہے کہ یہ ٹورزم کتنا امپورٹنٹ ہے. اور وہ میں مثال دیتا ہوں, آپ اسماعیلی ریلیجن کو اگر سرچ کرنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, ان کے لوگوں کے جو ہے نا اخلاقیات دیکھنا چاہتے ہیں, ان کے تو آپ ہنزا جائے, آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ ان کے جو مختلف کریم آباد جائے, ان کے مختلف جو ہے جگہوں پہ جائے, تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ انہوں نے بے شک مذہب میں کوئی اور ہوں گے, مسلمان نہیں ہوں گے, لیکن انہوں نے اپنی بلیف اور اپنی اس چیز پہ سوشلی کتنا کام کیا ہے, وہ سوشلی کتنے اچھے ہیں, وہ کتنے اچھے انسان ہیں, کتنے اچھے مسلمان, اگر نہیں یہ کتنے اچھے انسان ہیں. اس چیز کو جو ہے زیادہ پریفر کرنا چاہیے. ہم انسانیت کو اگر پریفر کریں گے تو یہ بیچ میں تفریق ختم ہو جائے گی. سر جیسے آپ بھی بات کی, ہم تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ جائیں گے, لیکن ہمارا اسلام, ہم بینگ اے مسلم, ہم لوگوں کو یہ چیز ہمارے دین میں یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ آپ دوسرے کے ریلیجن کو ایکسیپٹ مت کرو. ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی وہ سکھاتا ہے کہ بھئی کوئی بھی دین ہے دوسرا فالو کرے, آپ اس کی رسپیکٹ کرو, ٹھیک ہے, آپ اس کو مت مانو, لیکن آپ کو یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس پہ انفورس کرو کہ نہیں بھئی آپ ہمارا دین ایکسیپٹ کرو. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اسلامک پوائنٹ آف ویو کی بات ہے نا, اس پہ اگر بات کریں تو ہم بہت ساری چیزوں کو تو مسلمان ہے لیکن وہ مانتے نہیں ہیں. کس طرح ہم نہیں مانتے؟ اگر ہم ریلیجن کی بات کریں نا, یا جو میں ابھی جس ٹاپک پہ ہم بات کریں ریلیجس ٹورزم پہ بات کریں, تو اگر ہم ریلیجس ٹورزم پہ کام کریں اور ہندو کی جو نا ہندو آئے اور وہ اپنے ٹیمپلس کو دیکھے اور اپنے ہسٹوریکل سائٹس کو وزٹ کریں, بدھسٹ آئے کچھ اور, تو ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ یہ کوئی اور کلچر جو ہے نا فرمان چڑھ رہا ہے, یہ جو ہے نا اور مذہبوں کی تشہیر ہو رہا ہے, نہ اور مذہبوں کی تشہیر ہے نہ کچھ اور ہے. آپ اچھے مسلمان بن جاؤ, آپ کے اچھے قول و فعل ہو, آپ کے کمٹمنٹس اچھے ہو, آپ کا کام اچھا ہو, آپ اچھا مسلمان بن جاؤ, دنیا آپ کو دیکھ کے مسلمان ہو جائے گی. بالکل, وہ خود لوگ مسلمان ہوں گے, وہ خود اسلام میں داخل ہوں گے. ہمارے قول فعل معاملات کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن اگر کسی چیز پہ ہم دنیا کی ڈفرینٹ جو ریلیجس اس چیزوں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں, یا کوئی اور اچھا رائٹر اس پہ لکھتا ہے, یا کوئی کانٹینٹ رائٹر اس پہ کانٹینٹ بناتے ہیں, تو جو کنزرویٹو مینٹلٹی کے لوگ ہیں, جو لوگ اس چیز سے نفرت کرتے ہیں, یا جو لوگ یہ چیز نہیں کرنا چاہتے, یا جو یہ لوگ اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتے, وہ کہہ رہے ہیں یہ نئے مذاہب آتے ہیں, نئے لوگ آتے ہیں, نئی مذہبوں کی تشہیر ہو رہے, لوگ خراب ہو رہی ہو. کوئی بندہ خراب نہیں ہوتا. آپ اچھے مسلمان بنو تاکہ مسلمان دنیا آپ کو دیکھ کے اچھا مسلمان آپ کو ایکسیپٹ کرے, اور وہ خود بھی مسلمان بن جائے اور مسلمانوں کی رسپیکٹ کرے, بجائے اس کے کہ ہم لوگوں پہ تنقید کریں. تھینک یو سو مچ سر. ہمارا ڈسکشن کافی لمبی ہو گیا, اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پوڈ کاسٹ کا ٹائم بھی کچھ لمیٹیڈ ہے, اور آپ سب کے لیے بھی یہی ہے کہ ہمارے کنٹری میں بہت کچھ ہے, بہت چیزیں ہیں, لیکن ہمیں گراس روٹ لیول سے کام کرنا ہے. چیزوں کو آپ لوگوں نے خود لوگوں کو بتانی ہے, خود اویئرنیس پھیلانی ہے, تاکہ ہمارے لوکلس کو بھی پتہ چلے کہ بھئی آپ کا ملک کو, ہمارے ملک کو ایک اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. تب تک کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ایک اچھے ٹاپک سے ایک نئی چیز پہ ڈسکشن کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.